تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے حقوق و واجبات کی تفصیلات سے انہیں آگاہ فرمایا اور ان کے لیے نیک اعمال پسندیدہ قرار دیتے ہوئے گناہوں کو ناپسند قرار دیا اور نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی، یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد اور جہاد و دلائل کے ذریعے دین کو غالب کرنے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاۃ کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے فرض کردہ احکامات کو ضائع مت کرو اور اس کی حدود سے تجاوز مت کرو، بے شک متقی بامراد اور خواہش پرست نامراد ہوں گے۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ بندوں کے اعمال کا نفع و نقصان انہی کو ہوگا، چنانچہ اطاعت گزاری اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتی اور نافرمانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص بھی گناہ کرے گا اسے اسی کے مثل سزا دی جائے گی، اور جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں پر بے حساب رزق سے نوازا جائے گا۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم میرا کچھ بگاڑنے کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کرتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ جو شخص اچھائی پائے تو وہ اللہ کی حمد خوانی کرے اور بصورت دیگر اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ واجب حقوق کی ادائیگی کا فائدہ آخر کار بندے کو ہی ہوگا، جسے انسان دنیا و آخرت میں ثواب کی صورت میں وصول کرے گا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں نیکیاں کمائے تو اس کی جد و جہد کا انکار نہیں ہوگا، اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہیں، یقیناً ہم اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اسی طرح واجب حقوق میں کلی یا جزوی کمی کرنے کی سزا شرعی حقوق ضائع کرنے والے انسان پر ہی ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق ضائع کر کے دنیا اور آخرت میں اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس کا شکر کرو تو یہ اس کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تم ہی ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرے گا وہ اپنے آپ سے بخیلی کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص گناہ کمائے، بے شک وہ اپنی جان پر ہی گناہ کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے عظیم ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم جنتیوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہر رجوع کرنے والے اور حقوق الہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے شرک کیا، غیر اللہ کو واسطہ بنا کر
ان کی عبادت کی، ان سے فریاد رسی کی، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا اور انہی پر توکل رکھا، تو وہ ناکام و نامراد ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی مرتکب ہوا۔ اس کی تمام جد و جہد غارت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ، الا یہ کہ وہ شرک سے توبہ کر لے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جہنمی آدمی کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کی ساری دولت آ جائے تو کیا آگ سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر اسے کہا جائے گا تو میں نے تمہیں اس سے بھی آسان چیز کا حکم دیا تھا، اور جب تم آدم کے پیٹھ میں تھے تو تم سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لیکن پھر بھی تم شرک سے بالکل باز نہ آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور مکلف بندہ مخلوق کے واجب حقوق ضائع کر کے اپنے آپ کو ہی دنیا و آخرت میں ثواب سے محروم کرتا ہے اور عذاب کا مستحق بنتا ہے، اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی ہوئی تو اسی کے مطابق ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ روکھی سوکھی اور تنگی و ترسی جیسی بھی حالت ہو، انسان کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، اور واجبی حقوق نہ ملنے سے کسی کی زندگی رک نہیں جاتی، لیکن اللہ کے یہاں تمام حقدار اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی مظلوم کو ظالم اور غاصب سے حق لے کر دے دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم مستحق افراد کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے شفقت اور محبت سے پالا تھا۔ نیز فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اتنا بڑا مقام اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کے ذریعے وجود بخشا اور پیدا کیا۔ ماں نے دوران حمل بہت بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، اور دوران زچ کی زندگی و موت کی کشمکش بھی دے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں اسے رکھا، اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنم دیا۔ اسی طرح ماں کا دودھ پلانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جبکہ والد اولاد کی تربیت اور رزق کی تلاش میں تگ و دو کرتا ہے۔ والدین مل کر بیماری کا علاج کرتے ہیں، بچوں کی نیند کی خاطر خود جاگتے ہیں، بچوں کے آرام کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے خود تنگی برداشت کرتے ہیں، بچوں کے بول و براز کو برداشت کرتے ہیں تاکہ اولاد سکھ میں رہے۔ وہ اسے سکھاتے بھی ہیں تاکہ بچہ مکمل اور مہذب انسان بنے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے بھی آگے بڑھے۔ اس لیے اے بچوں، والدین کے بارے میں کثرت سے وصیت کے متعلق تعجب مت کرو، اور نہ ہی ان کی نافرمانی پر کثرت وعید پر حیرانگی کا اظہار کرو۔ اولاد جتنی مرضی جد و جہد کر لے، اپنے والد کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ صرف ایک صورت ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کسی صورت میں بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی الا یہ کہ والد کسی کا غلام ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اسے مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔
والدین جنت کا دروازہ ہیں، چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اے مسلمان بھائی، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی فرما برداری کریں، ان کی وصیت اور حکم کی تعمیل کریں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ رکھیں، انہیں خوش رکھیں، ان پر خرچہ کرتے ہوئے فراخ دلی سے کام لیں، شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ جانیں، ان کے ساتھ مانوس ہو کر رہیں، ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنائیں اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور رکھیں۔ جن چیزوں سے وہ روک دیں ان سے رک جائیں، ان کی لمبی زندگی کی چاہت رکھیں، ان کی زندگی میں اور ان کے چلے جانے کے بعد کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں۔ اسی طرح ان کی طرف سے ان کی موت کے بعد کثرت کے ساتھ صدقہ عمرہ اور حج کریں، جبکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی تمام چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ معاشرے میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے وقت بارشیں ہوں گی، اولاد نافرمان ہوں گی، برے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور اچھے لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ والدین کے ساتھ سب سے بڑی بدسلوکی یہ ہے کہ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اولاد کی خدمت سے نکال کر اولڈ ایج ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے۔ اللہ کی پناہ، اس کام کا اسلامی یا انسانی اخلاقیات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح والدین پر روب جھاڑنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، انہیں زود و کوب کرنا، ان سے گالی گلوچ کرنا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنا بھی بہت بڑی بدسلوکی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن والدین سے بدسلوکی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان غلاموں سے بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین کی سیرت و ٹھوس احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی قوی اور مضبوط ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور صادق و امین رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو۔ اللہ کے بندو،
والدین کے حقوق ادا کرنے میں جہاں عظیم اجر و ثواب اور برکت ہے، وہی پر یہ ایسے لوگوں کی بلند صفات میں بھی شامل ہے جن کا باطن پاک ہو، مقام و مرتبہ بلند ہو اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے، اور کسی کی نیکی کو یاد رکھنا اور نیکی کا صلہ نیکی سے دینا یہ ان کا حق ہے۔ حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے ہی دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کا منکر وہی شخص ہوتا ہے جو انتہائی بد اخلاق اور بے مروت ہے اور اس کے باطن میں بھی خباثت بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک دوسرے کے احسانات کو مت بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی بھی جابر اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ اور ایک تباہ و برباد ہونے والے بدبخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کرنے کے بعد زمین سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر اسے کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناش ہو، ہماری بات مان جا کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا کہ تو صرف پہلے لوگوں قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول، لوگوں میں کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، اس کے بعد جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہو۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا اور صدقے سے ہم سے بھی راضی ہو جائے، ارحم الراحمین۔ اے عظیم فضل والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو کفر اور کافرین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ، تو اپنے اور دین کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ، تو اپنے دین، کتاب اور سنت نبوی کا بول بالا فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے اللہ، تو ہم پر اے اللہ تو ہم پر ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی محمد کی سنت پر کاربند رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ان سے میں سے بنا جو تیرے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کر دیں، اور ہمیں کفر کو اور ہمارے دلوں کو کفر سے پاک کر دیں۔ اے اللہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کو اے اللہ تو تمام مسلم مردوں اور عورتوں کے دلوں میں ایمان کو پسندیدہ کر دے، اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے، اور کفر، فسوق اور نافرمانی کو اے اللہ تو ان کے دلوں سے دور کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کے شیطان اور اس کے دوستوں سے محفوظ فرما۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اور شیطان اور اس کے ذریعے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تم سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تم سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما، اے رب العالمین۔
اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما، اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ اے ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے نفس کی اس برائی سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اپنی نافرمانی سے دور فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما جو کہ تمام مسائل کے امور ہے، اور ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری دنیا کی اور ہمارے دنیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے اور تمام مسلمان مرحومین کی پر رحم فرما، اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، اور اپنی طرف سے تو ہم پر رحم نازل فرما، رحم فرما، یقیناً تو ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو تمام چیزوں میں ہمارے انجام کو درست کر دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دیکھنے اور اس کی اتباع کی، اور باطل کو باطل دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اے ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیری رحمت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے مواخذہ نہ فرما، اے اللہ تو ہماری معافی اور نافرمانی پہ سے تو ہماری مواخذہ نہ فرما، اے اللہ ہماری نافرمانی پہ سے مسلمانوں کو مصیبت میں نہ ڈال، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اور تمام مسلم مردوں اور مسلم عورتوں اور مومن مردوں اور عورت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے لشکروں کی محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک کو کسی بھی منفی سرگرمی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو مملکت سعودی عرب کو ظالموں کے ظلم سے اور سازشیوں کی سازش سے اور خیانت کرنے والوں کی خیانت سے محفوظ فرما اے رب العالمین۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو انہیں تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ان کی تمام تر کاوشوں کی کوشش فرما، تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما، اے اللہ تو انہیں اور ان کی ولی عہد کی مدد فرما، اور انہیں عمل صالح کی توفیق اور سیدھے رائے کی اور درست رائے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالی بھلائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برے کاموں سے روکتا ہے، یقیناً وہ تمہیں عظمت والے جلیل القدر پروردگار کو خوب یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔